السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، اسلام نے لباس کے سلسلے میں ہمیں کسی خاص قسم کے لباس کا پابند نہیں بنایا ہے، یعنی ہمیں کوئی ایک متعین لباس یا کپڑا نہیں بتایا کہ آپ اس طرح کا کپڑا پہنیں۔ سارے مسلمان کہیں کے بھی ہوں وہ اس طرح کا کپڑا پہنے، اس طرح کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ آزاد چھوڑا ہے کہ ہر انسان اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے عادات اور اپنے قبیلے کے اطوار کے لحاظ سے جو کپڑا چاہے پہن سکتا ہے، لیکن کچھ شرطیں لگائی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ جیسے کہ شرط یہ بھی ہے، کپڑا ساتر ہونا چاہیے، یعنی وہ جسم کے اعضاء کو جو ڈھکنے والے ہیں ان کو ڈھکنے والا ہو، باریک نہ ہو، چست اور تنگ نہ ہو، مشرکانہ یا کافروں کی علامت اس کپڑے میں نہ ہو، یعنی اس طرح کا کپڑا کافر نہ پہنتے ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی سکھایا ہے، جو کپڑا پہنا جائے ایزار کی صورت میں ہو یا مکمل ایک کرتا ہو، جس طرح سے پہنا جاتا ہے عرب ممالک میں، مکمل لباس ہوتا ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یا پینٹ ہو، پاجامہ وغیرہ ہو، وہ ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے، یہ بھی منع ہے۔ واجب ہے کہ اس کو ٹخنے سے اوپر رکھا جائے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو تکبر میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کھینچتا ہے۔ تکبر میں کوئی انسان اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لگائے گا، پہنے گا، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اس انسان پر رحم نہیں کرے گا کہ جب ہر انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہوگی، ضرورت ہوگی، ایسے میں اللہ رب العالمین اس انسان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کے اندر ذکر یہ ہے کہ اگر کوئی تکبر کے حالت میں، تکبر کی نیت کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن ایک روایت کے اندر آیا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنے سے پہلے، ٹخنے سے نیچے جو بھی حصہ جائے گا کپڑے کا، اتنا حصہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ اس روایت کے اندر تکبر کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ مطلب ہوا کہ تکبر ہو یا نہ ہو، ٹخنے سے نیچے کپڑے کا لٹکانا حرام ہے، غلط ہے، گناہ کا کام ہے، اور واجب یہ ہے کہ ہر صورت میں، ہر حال میں انسان ٹخنے سے اوپر رکھے۔ بعض لوگوں کو اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اجازت دی اور یہ کہا کہ تم یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہو، تو تم ٹخنے کے نیچے اگر تمہارا پاجامہ سرک رہا ہے تو تم گناہگار نہیں ہو۔ واقعہ مکمل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ ان کے پاجامے کا ایک سرا، ایک حصہ، دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ خود بخود ٹخنے سے نیچے آ جایا کرتا تھا۔ ان میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، کوئی انٹینشن یا نیت نہیں ہوتی تھی، وہ خود بخود ٹخنے سے نیچے آ جاتا تھا، اور دوسرا حصہ برابر اپنی جگہ پر رہتا تھا، ٹخنے سے اوپر رہتا تھا۔ تو اس کی شکایت حضرت ابوبکر نے کی اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک حصہ ٹخنے سے نیچے آ رہا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی نہ ہو، یعنی میری مکمل کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے دونوں پاجامے کے دونوں حصے وہ اوپر ہی رہے، نیچے نہ سرکے کچھ بھی ان میں سے، لیکن پھر بھی بے دھیانی میں کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو تکبر کے طور پر نہیں کرتے، یعنی یہ وعید تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی انسان تکبر کے طور پر نہیں کر رہا ہے تو وہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکا سکتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ پہلی بات، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجبوری تھی۔ مجبوری ثابت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایک پاجامہ اپنی جگہ پر سالم رہتا تھا، دوسرا سرکتا تھا۔ کسی بھی وجہ سے، وہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، یا پھر ہو سکتا ہے ان کا پتلا پن ہو، یا پھر پاجامے کا کچھ ایسا ڈھال ہو کہ وہ نیچے ہی سرک جاتا ہو، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک حصہ سرکتا تھا۔ اور دوسری بات،
حضرت ابوبکر نے خود کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی نہ ہو پائے. کوشش کرتے تھے ہمیشہ کہ وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے، لیکن کبھی بے دھیانی ہوتی تو وہ نیچے چلا جاتا تھا. تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ان کے بارے میں کہ تم تکبر نہیں کر رہے ہو، تم تکبر کے طور پر نہیں کر رہے ہو. اگر آج کے دور میں اللہ کے نبی کے جیسا کوئی شخص، جو کہ ناممکن ہے، کسی شخص کے بارے میں گواہی دے دے کہ تم تکبر کے طور پر نہیں کر رہے ہو، تو اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں جائز ہے، لیکن گواہی کہاں سے لائے؟ چونکہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانا یہ تکبر ہی کی علامت ہے، تکبر ہی کی نشانی ہے. انسان اس کو تکبر کے طور پر ہی کرتا ہے. اگر اس سے کہا جائے تو وہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تکبر ہے، اس کو بڑکپن اس میں نظر آتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر لے، پینٹ اپنی پتلون اوپر کر لے تو چھوٹا ہو جائے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے، دونوں روایتیں چاہے تکبر کے ساتھ ہو یا انسان بغیر تکبر کے کرے، دونوں صورتوں میں یہ گناہ ہے. اگر تکبر بھی شامل ہو گیا تو یہ گناہ زیادہ بڑا ہو گیا. اس بڑے گناہ کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھے گا ہی نہیں، اس انسان کو دیکھے گا نہیں. اگر تکبر شامل نہیں ہے تو اس کی بھی سزا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکایا گیا ہے اس کو جہنم میں جلایا جائے گا. یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے کہ مرد اپنا پاجامہ، پتلون یہ سب اوپر رکھیں گے ٹخنوں سے. عورتیں اس کا برعکس کریں گی. عورتیں جتنا ممکن ہوگا وہ اپنے مکمل پیر کو چھپائیں گی اور اپنے ٹخنے سے ایک بالش سے لے کر کے ذراع تک، یعنی کوہنی تک، ایک بالش سے 2 بالش کے درمیان وہ اتنا کپڑا لٹکا سکتی ہیں ٹخنے سے نیچے. حاضرین، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. آج کے دور میں اس پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اخوان، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو عار سمجھتے ہیں اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں یا کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے. یا جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنا پاجامہ یا پینٹ وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں تو ان کو اس نگاہ سے نہیں، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کو حقیر اور گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ مطلب یہ سماج کے اچھے لوگ نہیں، یہ سماج کے دبے کچلے لوگ ہیں، ان کے پاس عزت وغیرہ نہیں. تو ایسے ماحول میں لازم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا کر کے اس حدیث پر عمل کریں. کیونکہ اگر کوئی انسان لوگوں کی خاطر، لوگوں کی برائیاں لینے کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کس طرح کے کمنٹ کریں گے، کس طرح کی ٹپڑیاں کسیں گے، ان سب کی خاطر اگر اس نے اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا تو انسان نقصان اپنا کر رہا ہے. کیونکہ آخرت میں حساب اس کو دینا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی یہاں کریں گے، جو کچھ بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. چاہے آپ لوگوں کے ڈر سے یا اپنے نیت کے ساتھ جو بھی کریں گے اس کا پھل آپ کو وہاں ملے گا. تو یہاں اچھا کریں گے تو وہاں اچھا ملے گا. اس لیے لوگوں کی خاطر اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ حساب و کتاب آپ سے لیا جائے گا، لوگوں سے آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. آپ نے جو کیا ہے وہ بھگتیں گے. لہٰذا اس حدیث پر عمل کریں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو اس بات کی تلقین کریں اور خود چیک کریں کہ کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں، کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ حدیث بھی داخل ہے یا پھر ہم اس حدیث پر عمل پیرا ہی نہیں ہے اور اپنی من مرضی کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق کہ کہیں لوگوں کو برا نہ لگے، کہیں لوگ ہم سے بدظن نہ ہو، ہم کو چھوٹا نہ سمجھنے لگے اس حدیث کو ہم چھوڑ رہے ہوں. تو شریعت کی کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. شریعت نے ہمیں عزت دی ہے، ہم کو عزت سکھائی ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، تو ہمیں اس کی ہر تعلیم کی عزت کرنی ہے، ادب اور احترام کرنا ہے اور اس کو اپنانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.